السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر بال اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے خصیتین کا فوتوں میں نہ اترنا، یعنی جو اللہ کی ذات نے یہ جو خصیتین پیدا کی ہیں، یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ خود بخود نیچے وہ تھیلی کے اندر یہ منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اندر کوئی ایسی رطوبت یا ایسی کوئی جھلی یا ایسی کوئی چربیلے اجزاء یا کوئی ایسا پردہ اندر حائل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو خصیتین کے اندر جو ہوتے ہیں اس کو یہ اندر منتقل نہیں ہوتے، یعنی یہ اس جھلی کے اندر منتقل نہیں ہوتے، خصیے منتقل نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے یہ پھر بعد میں آپریٹ وغیرہ کروانا پڑتا ہے، آپریشن کروانا پڑتا ہے، تب جا کے یہ مسئلہ کلیئر ہوتا ہے۔ تو آج اس حوالے سے یہ ہماری آج کی ویڈیو ہے، تو یہ آپ نے شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو لازمی کرنا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور اس کے علاوہ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، آگے شیئر بھی کیا کریں۔ دیکھیں اگر آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے کسی کو شیئر کریں گے تو اگر وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کے حق میں بھی دعا کرے گا، ہمارے حق میں بھی دعا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ تو یہ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے اس کی تعریف گوش گزار آپ کے سامنے کی ہے کہ جب چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ یہ نیچے اترتے ہیں خصیے اور نیچے جو جھلی ہے اس کے اندر یہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کوئی پرابلمس کی وجہ سے کوئی آگے کوئی چیز ایسی آڑے آ جاتی ہے، کوئی بلاکیج ہو جاتی ہے، وینز بلاک ہوتی ہے، تو یا چربی وغیرہ آگے آ جاتی ہے یا کوئی ایسا پردہ اندر لاحق ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ خصیے پھر نیچے منتقل نہیں ہوتے۔ تو بعد میں پھر یہ ڈاکٹرز حضرات کو جب دکھایا جاتا ہے تو وہ پھر اس کے آپریشن کرتے ہیں، آپریشن کے ذریعے پھر یہ نیچے جھلی کے اندر جو ہے یہ منتقل کرتے ہیں۔ تو اس میں دیسی طریقہ علاج کے اندر بھی اس کا الحمدللہ اگر شروع میں آغاز میں اگر اس کا خیال کر لیا جائے تو اللہ کے حکم سے یہ بہتر ہو جائے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کا دیسی طریقہ علاج کے اندر جو ہے اگر یہ شروع میں اس کا خیال کر لیا جائے تو انشاءاللہ بہتر رزلٹ بھی آ سکتے ہیں اور ہوتے جو ہیں وہ خصیے جو ہیں یہ نیچے جھلی میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں بنیادی طور پہ کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایک تو زیتون کا آئل جو ہے، یہ چھوٹا جو چمچ ہے، یہ تقریباً اگر چھوٹا بچہ ہے مثلا 2-3 مہینے کا ہے تو یہ آپ اس کو چند قطرے صبح اور چند قطرے شام کو آپ یہ پلا بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے آپ ٹیسٹیز والی جو جگہ جو عضو تناسل کی جڑیں جو ہیں وہاں سے یہ نیچے کی طرف آپ نے یہ مالش کرنی ہے، اور مالش بھی بالکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ، نارمل ہاتھوں کے ساتھ یہ آپ نے ایسا ایسا نیچے کی طرف دبانا ہے، یعنی زیادہ اس کو زور نہیں لگانا، بالکل ہلکے ہاتھوں سے بلکہ نرم ہاتھوں کے ساتھ آپ نے بالکل ہلکا ہلکا مساج کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کام جو آپ نے کرنا ہے کہ گلے گیسو جو ہے یا جسے گلے ٹیسو بھی کہا جاتا ہے، ٹیسو کے پھول بھی کہا جاتا ہے، تو یہ آپ نے ڈیلی روٹین میں 50-60 گرام کی مقدار میں لے کے آپ نے 3-4 کلو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح ابالنا ہے، اور ابالنے کے بعد یعنی جب 3-4 ابال اچھے طریقے سے آ جائیں تو یہ آپ نے چھان کے تو بچے کو نیم گرم پانی کے اندر آپ نے بچے کو بٹھانا ہے، جو کہ ناف تک بچہ اس کے اندر بیٹھا رہے، تو یہ آپ نے ہلکا ہلکا جو ہے نا اس کو مساج کرتے رہنا ہے۔ تو یہ آپ کو لگاتار کرنا پڑے گا، کم از کم مہینہ 2 مہینے یہ آپ جب لگاتار یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ جو خصیے جو ہیں یہ نیچے جھلی کے اندر منتقل ہو جائیں گے، لیکن یہ تھوڑا صبر آزما کام ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے صبر سے کام لیتے ہوئے یہ کام کرنا ہے۔ تو اس میں زیادہ جو میں نے مالش کے والے سے بات بتائی ہے تو وہ آپ نے زیادہ زوردار ہاتھوں سے نہیں بلکہ بالکل نرم ہاتھوں کے ساتھ آپ نے تیل لگانا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، اور یہ اس طرح عضو ناصر جو ہے اس کی سائڈوں پہ اور ٹیسٹیز والی جو جگہ ہے نیچے، یہ جو کنجرال ہے یعنی مسانے سے لے کے یہ آپ نے اس طرح جو ہے نا یہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو تیل لگا دینا ہے، تھوڑا تیل کو نیم گرم کر لیں، تو یہ آپ ڈیلی روٹین میں ایک ٹائم میں لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو گلے گیسو کے حوالے سے میں نے بتایا کہ یہ پانی کے اندر ابال کے اس کے اندر آپ اس کو بٹھائیں تو انشاءاللہ اللہ کی امید سے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ،
دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔